نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سلیم کے بارے میں، وہ اسباب جس سے دل منور ہو جاتا ہے، جس سے دل میں برکات نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل کے زندہ ہونے کا سبب بنتی ہے، اس لیے قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور کہا گیا۔ سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے یہ شفا ہے۔ فرمایا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ معلوم ہوا کہ دل کی بیماریوں کے لیے قرآن مجید بہترین شفا ہے اور ہدایت ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ ہم جب اسے محبت چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، تو اللہ تعالی ہمارے سینوں کے روگ و جو خامیاں ہیں، کچرے ہیں، وہ دور فرمائیں گے، اندھیرا پن کو دور فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان چاہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کروں، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ چنانچہ ایک صحابی فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تیرے اندر استعداد ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جا، مگر جان لے کہ تو اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا مگر اس کی پسندیدہ چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد۔ تو جو انسان چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے کو زیادہ کیوں نہیں چاہتا؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ آدھا پارہ پڑھ کر تک جاتے ہیں، ایک پارہ پڑھ کے تک جاتے ہیں، دو پارہ پڑھ کے تک جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے تو اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ آج کل ہماری کیا حالت ہے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، قیام اللیل ہے، اور ایک ربع قرآن سن کر ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، رمضان میں قرآن مجید کا سننا بھی ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید خوب تلاوت کریں، رمضان ہو غیر رمضان ہو۔ کچھ لوگ تو الحمدللہ رمضان میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ 2 ختم کر لے، اگر کسی نے اونچی چھلانگ لگائی تو 3 ختم کر لے، اور بہت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد اپنے کارگزاریاں جب ساتھی سناتے ہیں کہ جی الحمدللہ کہ میں نے 30 قرآن مجید رمضان میں ختم کر لیے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں، قرآن پاک سے مناسبت رکھو۔
قرآن پاک سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں وہ مناسبت نہیں جو ہونی چاہیے۔ ایک اہم نقطہ آخر قرآن مجید سن کر ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ قرآن مجید سے ہماری مناسبت کیوں نہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے آخر اتنا ہمیں شرف اور رغبت کیوں نہیں؟ فرق کہاں پر ہے؟ ہمارے مشائخ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کے دل میں مخلوق بری ہوتی ہے تو مخلوق کے کلام کی تاثیر اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کا تعلق بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے کلام کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن سن کر روتا ہے۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل صاف ہو جاتے تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کبھی نہ بھرتا۔ سبحان اللہ، تمہارا دل کبھی نہ بھرتے، دل چاہتا کہ بس میں پڑھتا ہی رہوں۔ تو معلوم ہوا کہ دل صاف نہ ہونے کی ہمیں پھر قرآن پاک کے ساتھ مناسبت نہیں۔ دل صاف نہیں ہے نا، ہاں، دل ہمارا صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر قرآن پاک کے ساتھ مناسبت نہیں رہتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، قرآن پاک کے بار بار پڑھنے سے دل منور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ فرمایا کہ دل منور ہو جاتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ تیسری چیز ہے استغفار کی کثرت۔ اگر آدمی چاہے کہ قلب کی گندگی دور ہو جائے، ظلمت دور ہو جائے، دل روشن ہو جائے، منور ہو جائے، تو اس کو چاہیے استغفار کی کثرت کرے۔ چنانچہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دل کی ظلمتوں کو دور کر دیتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ کثرت سے جو استغفار پائے گا اس بندے کو مبارکباد دو، وہ بہت خوش ہوگا۔ ہاں، وہ بہت خوش ہوگا۔ تو استغفار 200 مرتبہ صبح شام یا رمضان میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، مگر استغفار فقط زبان سے نہ پڑھیں، دل کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ استغفار، ہمارا استغفار بھی ایک بڑے استغفار کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ توجہ اللہ کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو اس کی برکتیں دل کے اوپر آئیں گی۔ چوتھا سبب دعا کی کثرت۔ جو چوتھا سبب ہے دعا کی کثرت، دعا سے بھی انسان کا دل سفید ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ جب انسان رو رو کے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، نگاہ رحمت فرما دیتے اور اس بندے کے دل کی دنیا کو بدل دیتے۔ ہمارا معاملہ اللہ کی ایک نگاہ پر، بلکہ سچ کہوں اللہ تعالیٰ کی نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ شاعر نے خوب کہا، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے۔ ایک نظر اگر وہ رحمت کی ڈال دیں تو بندے کا دل ابھی زندہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بکثرت یہ دعا مانگیں، اے مالک ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے، او دل کی سختی کو ختم فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، بندو تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے تو اس کو تکبر کہا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو بندہ دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو تکبر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، مجھ ہی سے لو لگا کر بیٹھے، مجھ ہی سے تار جوڑ کر بیٹھے، مجھ ہی سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت جگہوں میں یہی فرماتے ہیں کہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہاں آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کے لیے ہیں۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے سوال فرمایا اور پھر کل کے لفظ کے ساتھ محبوب کی زبانی جواب دلوایا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ اس سوال کا جواب اللہ نے خود فرما دیا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سوال کتنا اچھا لگا ہوگا کہ آپ سے یہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے لو لگا کر بیٹھے، میرے بارے میں ان کو کہہ دیجئے، مجھے یاد کریں تاکہ میں اپنے بندے کو اپنی رحمتیں عطا کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو ان اسبابوں سے ہمارا دل منور ہو جاتا ہے، تو ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے در پہ مانگتے رہیں۔ ہاں، دعا کرنا بھی یہ دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔